کی کچھ کمپلیمنٹ کیا؟ نہیں, انہوں نے مجھے ڈائریکٹلی تو کمپلیمنٹ نہیں کیا, لیکن میں نے زلفی بخاری سے پوچھا, ہی سیڈ ہی از ویری ہیپی, ہی از سیئنگ کہ یہ تھوڑا یہ ایڈٹ کر دیں, یہ ایڈٹ کر دیں. تو میں نے کہا اس سے زیادہ ایڈٹ کرنا بنتا نہیں ہے, اٹ ول بیکم آرٹیفیشل. دوبارہ کبھی آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس سے آیا ہو انویٹیشن؟ جی, پھر شہباز شریف صاحب کی پورٹریٹ, سرکار والی فوٹو آپ نے بنائی تھی, ذرا اس کی کہانی بھی بتائیں. وہ زیادہ کارڈیل انوائرمنٹ میں ہوئی تھی. اچھا. ہاں, بیکاز حمزہ, مجھے مریم اورنگزیب کی کال آئی تھی کہ نا, اچھا, شی از آلسو مائی فرینڈز بھابھی ایز ویل, تو کہ پی ایم کی پورٹریٹ کرنی, بلکہ ابھی سی ایم صاحبہ کی بھی آئی ہوئی ہے کہ ان کی بھی کرنی ہے, لیکن وہ ٹائم نہیں مل رہا. اچھا. ہاں, تو خیر اچھا. تو وہ کیسی پکچرز بنوانا چاہ رہی ہیں؟ وہی جیسے آفیشیل ہوئی ہیں, وہ تو اب جب میٹنگ ہوگی تو پھر پتہ لگے, لیکن شی وانٹس این آفیشیل ون, جسٹ لائک جیسے شہباز شریف صاحب کی یا عمران خان کی. تو شہباز شریف کی بھی آپ نے پکچر بنائی, عمران خان کی بھی بنائی. فوٹو جینک کون ہے ان میں؟ فوٹو جینک تو آئی وڈ سے کہ خان صاحب ہی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یو نو ہی از, لیکن مزہ مجھے جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ آیا. شہباز شریف صاحب سے اس لیے آیا کہ ایک تو میں نے انہیں بتایا کہ حمزہ اینڈ آئی ور کلاس فیلو, تو ہی واز ویری ہیپی اینڈ ہی سیڈ مریم آپ نے میک شیور یو نو آپ نے انہیں کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجنا, یو نو میک شیور یو نو ہی از ٹیکن مہمان نوازی تو اچھی کرتے ہیں. یس, اور پھر وہ ایک حمزہ کے ساتھ کنیکشن بھی تھا, ان کے بیٹے کا میں کلاس فیلو تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے, جب تک میں نے انہیں نہیں کہا نا کہ آئی ایم ڈن, ہی کیپٹ, سر ادھر آ جائیں صوفے پہ, ادھر ادھر, یو نو ہی وڈ ویری ہیپی, ویری cordial, very jovial mood میں, and he said کہ are we done, are you happy, are you said, میں نے کہا yes sir I'm done, then he left. So it was very پتہ نا پھر کام بھی اچھا ملے گا. yeah. شاہد خاقان عباسی کے بیٹے کی شادی بھی آپ نے کور کی. جی, وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ وہ بھی اچھا ایکسپیرینس تھا. خاقان عباسی صاحب نے تو ایک دو ہی پکچرز اتروائیں, لیکن یا اٹ واز فن فلڈ ویڈنگ. اتنی زیادہ قوالی نائٹ تھی, راحت فتری صاحب تھے, لیکن مہندی پہ ڈانسز, اٹ واز اے گڈ ویڈنگ, یو نو. یا اچھا, آپ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قوالوں کو بھی توڑے بھر بھر کے جو ہے وہ پیسے دیے جاتے ہیں, اور فوٹوگرافی کی بات آتی ہے تو جیبوں پہ ہاتھ رکھ لیے جاتے ہیں. یہ بہت کامن ہے. مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ قوالوں کو پیسے کیوں دیے جاتے ہیں. مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ بلکہ میں تو ایک میرے امیج ذہن میں امیج پھنس چکا ہے کہ میں اسٹیج کے پاس, یا نہیں, وہ میں پکچر اتار رہا تھا تو میں اسٹیج پہ تھا, تو وہ 500 کا نوٹ تھا سم تھنگ, میں میرا جو پاؤں سیدھا قائد اعظم کے نام منہ کے اوپر میں نے ایسے رکھا. مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ ہماری نیشن کے فادر, فاؤنڈر, اور پھر دوسرا یہ کہ جس رسک کے لیے ہم اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں, بالکل, تو وہ آن ملٹیپل لیولز دیٹس سو رانگ. تو that image is stuck in my head. تو خیر میں نے کہا یار اگر آپ نے دیکھیں, آپ ایک آرٹسٹ کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں, یو گو اینڈ یو پریزنٹ اٹ, آپ ہارمونیم کے ساتھ رکھ دیں. یہ ایک شریفانہ, یہ ایک خاندانی طریقہ ہے. لیکن یہ کہ آپ نے ڈالر اڑانے ہیں اور بے تحاشا, اور پھر دین یو وانٹ اٹ کہ بھی ہم اس کو اسٹوریز میں, آئی میڈ اے واو ٹو مائی سیلف کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. آئی اسٹاپڈ فار اے وائل ایز ویل, لیکن میں کلائنٹ کا پریشر ہی اتنا تھا تو وی اسٹارٹڈ ڈوئنگ اٹ. بٹ یہ کہ نہ چاہتے ہوئے یہ کرنا پڑتا ہے. پاکستان کا تو یہ خاصہ ہے بھائی کہ یہاں پر اس طرح سے, اور لائک اے سیڈ کہ ہمارے پاس آئیں گے تو کہیں گے جی بجٹ ہمارا میکس آؤٹ ہو چکا ہے, پیسے ہیں ہی نہیں ہے. لیکن قوال کو انہوں نے پیسے بھی دینے, اینڈ دین ٹاپ آف دے وانٹ نمود و نمائش ایز ویل کہ یو نو 20 لاکھ 30 لاکھ. اور کھانے پر بھی یہ ہوتا ہے, یا کھانے پر بھی بے تحاشا پیسہ جو, اور کھانا اتنا ضائع ہوتا ہے. دیکھیں وی کور آل دیز ہائی فائی ویڈنگس, بٹ اف گیون اے چوائس آئی وڈ آپٹ فار این انٹیمیٹ اسمال ویڈنگ اینڈ انوائٹ اونلی دا پیپل دیٹ میٹر اینڈ ہو وڈ بی ہیپی ٹو سی یو ہیپی ایز ویل. جو آج کل اگر 600 لوگ ہیں ان میں سے صرف 50 لوگ ہیں who would fall in that category, باقی سب باتیں کرنے والے اور حاسد ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, بڑی اچھی 2-3 باتیں بتائیں. کچھ اور باتیں بھی بتائیں کہ شادی کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر آپ فوٹوگرافی کروا رہے ہیں. کھانے کے حوالے سے بھی بتا دیں, آپ نے تو اتنی شادیاں دیکھی ہیں. فوٹوگرافی کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میک شیور یو ہیو اے میٹنگ ود یو نو فوٹوگرافر اینڈ ٹیل دم دا ٹائپ آف پکچرز یو وانٹ, اینڈ دین یو ڈیسائڈ کہ آپ لوگوں نے جوائنٹ ویڈنگ کور. آج کل یہ بہت کامن ہے کہ برائڈ اینڈ گروم دے پول ان پیسے اکٹھے کر کے دے ہائر ون ٹیم. So make sure you know you guys are all on the same page. ہر ایک کو ایک طرح کی پکچر چاہیے,
because we've had incidents جہاں پہ bride and groom are so happy, pictures بنا کے البم چوز کر کے سارا چلے جاتے ہیں, and parents روتے ہوئے آتے ہیں, آپ نے کیا کیا البم میں, تو میرے جیٹھ کی پکچر نہیں ہے, میری جٹھانی کی نہیں ہے, آپ نے تو میرے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے. So it's اچھا, امیروں کی شادیاں ہو یا مڈل کلاس شادیاں ہو, گیسٹ اگر مس ہو جائیں تو یہ گناہ ہو جاتا ہے فوٹوگرافر سے. یا ایسا کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ جی ایسا ہوا ہے. ایک دو دفعہ ہمیں ہال روڈ کے کچھ جو ان کی یونین کے لوگوں نے ہائر کیا, اینڈ دے وانٹیڈ کہ جو ان کا یونین کا وہ دکاندار آیا ہوا تھا ہر ایک کی پکچر ہو. تو ہم نے کہا یار ہم ادھر جلسہ کور کرنے نہیں گئے تھے, ہم ویڈنگ کور کرنے گئے تھے, تو اگر آپ ہمیں پہلے بتا دیتے کہ آپ کو ہر گیسٹ کی پکچر چاہیے تو وی وڈ ہیو چارج یو ایکسٹرا, اور ایک بندہ صرف اسی کام کے لیے ہوتا. تو ویڈنگ کوریج اور ایک جلسے کی کوریج میں بہت فرق ہے, بہت فرق ہوتا ہے. اچھا, آپ کی کوئی پرسنل فیوریٹ شادی رہی ہو, آپ کو بہت مزہ آیا ہو, آپ نے انجوائے کیا ہو؟ وہ شادی بہت میو گارڈن میں ایک ہوئی تھی. اٹ واز اے اسمال قوالی نائٹ اینڈ دین جیم سیشن. دیٹ واز ویری اسمال, اور اس میں اتنی گڈ انرجی اور پازیٹیو وائبس تھیں بیکاز اٹ واز اسمال اینڈ انٹیمیٹ. اور اس کے علاوہ دیر واز another wedding, عروج ریاض, شی از اے فرینڈ ایز ویل اینڈ اے کلائنٹ. تو اس میں بھی آج کل کیا ہوتا ہے کہ کوریوگرافی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ایک گانا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد 10 منٹ تک آگے میوزک ہی چلتا رہتا ہے اور ڈانس فلور خالی. اس میں نان اسٹاپ ایکشن تھا, اینڈ فرینڈس ور ہیونگ فن, فیملی واز ہیونگ فن. سو یہ 2-3 شادیاں ہیں وچ, شرمیلا فاروقی کی شادی کراچی میں تھی, دیٹ واز آلسو اے لاٹ آف فن. یا نان اسٹاپ ایکشن, اینڈ آپ کو کام. شرمیلا جی وہاں پر شرمیلی تھی یا نہیں تھی؟ نو, وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئی تھی. شی انجوائڈ ہر ڈے. سو دیٹس دا وے اٹ شوڈ بی. آپ اپنی جیسے گورے شادی میں اور پاکستانی شادی میں یہی پہلے فرق تھا کہ اٹس آل اباؤٹ دا برائڈ اینڈ گروم on the wedding day. They are the star of the show. یہاں پہ آپ کے پھپھو star of the show ہوتے ہیں, آپ کے تایا ہے, آپ انٹرنس ہو رہی ہے and you tell them کہ پلیز سائڈ پہ ہو جائیں تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. تو یہ بڑا ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے. اچھا, شرمیلا جی تو ویسے پیاری ہیں, فوٹوجینک ہیں وہ. اچھا, جو ایکٹرز یا کوئی سیلیبریٹیز کو آپ نے کور کیا ہے شادیوں کے حوالے سے, تو کون آپ کو لگا کہ یہ فوٹوجینک نہیں ہے؟ نہیں, یہ سارے فوٹوجینک ہیں. آپ نے میرا کام بند کرانا ہے. بند کرنے والی کون سی بات؟ شو کو بڑی ضرورت ہوتی ہے ایڈیٹنگ کی. ہاں ہوتی ہے, بٹ یو ڈونٹ ٹیل اٹ آن لائیو ٹی وی. چلیں, جو فوٹوجینک ہے وہ بتا دیں. سارا, عاطف اسلم اور سارا, they were very photogenic. Of course, فرحان سعید, he was very photogenic. عروہ بھی. And then ایمان علی, I think she is one of the most iconic faces. جی. Yeah. تو ان کی شادی was also very nice. اچھا, آج کل ڈیسٹینیشن ویڈنگ کا بہت ٹرینڈ ہے, اور امبانی جیسی ریکارڈ ساز شادیاں, ان کے خاندان جیسی 6 مہینوں تک جن کا ٹرینڈ رہا. اب وہ دیکھیں, اس نے اس شادی میں جتنے پیسے لگائے ہیں اسے کئی گنا اس نے اس سے PR کر لیا اپنی. ہاؤس ہولڈ نیم پاکستان میں بن گیا نا. پاکستان میں پہلے امبانی کا کچھ لوگوں کو پتا ہوگا نا, ناؤ اٹس اے ہاؤس ہولڈ نیم. اور اٹ واز اے مارکیٹنگ اسٹنٹ. زکربرگ آ رہا ہے, کم کارڈیشین آ رہا ہے, سو اس نے اپنی پروفائل کو بھی ایلیویٹ کیا, ان کے شیئرز بھی اوپر گئے. تو اب یہ شادیاں ایک مارکیٹنگ اسٹنٹ. یہاں کے لوگ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ویسا کام ہمیں چاہیے. لیکن آف کورس ویسا بجٹ نہیں ہوتا ہے. وہ تو اسکیل ہی انڈین شادی کا, اس کا از نیکسٹ لیول. یہاں اب جیسے امبانی ہے, یہ ایک آئیکونک شادی رہی ہے, ایسی اور بھی بہت ساری ہیں, تو لوگ پرٹیکولر ریفرنس دیتے ہیں کہ ہمیں ویسا کام چاہیے. یس, وہ امبانی ویڈنگ کا تو نہیں دیتے, لیکن جیسے یہ جو انڈین وراٹ کوہلی اور کرتی سینن اور سم تھنگ, آئی ڈونٹ نو دا نیمز, جن کی اٹلی میں اور ادھر جا کے ڈیسٹینیشن ویڈنگز ہوئی ہیں, ان کا ریفرنس دیتے ہیں. انوشکا کی ہوئی تھی, تو وہ ریفرنس دیتے ہیں. بٹ دین وی ٹیل دیم کہ اس میں سارے اسٹیٹکس صرف فوٹوگرافر نے نہیں, اس میں کپڑے بھی میٹر کرتے ہیں, اس میں انوائرمنٹ بھی میٹر کرتی ہے. اگر ایک ولا ہے اٹالین خوبصورت, یا ایک اٹالین ٹسکنی کنٹری سائڈ ہے, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو اٹس ناٹ جسٹ دی فوٹوگرافر دیٹ ہیز. ڈیسٹینیشن ویڈنگ کے نا بڑے رولے بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیں, برائڈز جو ہوتی ہیں وہ بڑی کانشیس ہوتی ہے, لیکن گروم بیچارہ ایسے تھکا ہارا, تو پھر آپ کو اس کی طبیعت بھی سیٹ کرنا پڑتی ہے. ایسے مسئلے ہوتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں, اور لوگ جو ہے آئی تھنک یہ ایک بھیڑ چال ہے ڈیسٹینیشن ویڈنگ. بریگنگ رائٹ ہے کہ دے ول اسپینڈ کریزی اماؤنٹ آف منی, آپ نے سب کی ٹکٹس کرنی ہے. پھر اب آئی ہیو ہیڈ کیسز جہاں پہ 40-50 لوگوں کا نکاح تھا ٹرکی کا, سب کے ویزے لگ گئے سوائے گروم اور اس کی ماں کے.
تو اس طرح کے بھی کیسز ہوتے ہیں. پھر کووڈ میں اتنا زیادہ ہوا, پرابلمز ہوئی, یا تو آئی تھنک یو شوڈ ہیو, آپ ڈیسٹینیشن ویڈنگ پاکستان کے اندر کر لینا اتنی خوب. اب میں جا رہا ہوں شوگران سیڈر ووڈ ایک ریزورٹ ہے, وہاں پہ دے آر انوائٹنگ می ٹو ڈسکس ڈیسٹینیشن ویڈنگس. پاکستان میں اتنی خوبصورت جگہ ہیں, لیکن لوگوں کو جی ہم ٹرکی میں کر رہے ہیں, ٹرکی میں جا کے دل اسپینڈ 3 times the amount of money they would have spent in پاکستان. لیکن یہ کہ ہماری شادی ٹرکی میں. پاکستان میں ایسے کون سے پوائنٹس ہیں, کون سی ایسی ڈیسٹینیشنز ہیں جو شادیوں کے لیے بڑی زبردست ہیں؟ نارتھ میں ہمارے بہت سارے ہیں, اس کے علاوہ کلر کہار میں ہیں, لیکن وہ لاجسٹکس میٹر کرتے ہیں, لاجسٹکس, اور پھر اس کے علاوہ ریسٹ رومز اور یہ ساری چیزیں, دے آل پلے اے بگ رول ان اسٹیجنگ اے سکسیزفل اینڈ اے کمفرٹیبل ڈیسٹینیشن ویڈنگ. اور پاکستان سے باہر؟ پاکستان سے باہر آف کورس ٹرکی از کوائٹ پاپولر, دبئی ہے, اس کے علاوہ مالدیوز ہے. سو یو ایس تو آئی وونٹ کال اٹ ڈیسٹینیشن ویڈنگس, کیونکہ وہ تو وہیں کے لوگ وہاں پہ نارملی کراتے ہیں, بٹ نارملی اٹس ٹرکی, آذربائیجان, جو تھائی لینڈ اور یہ جو آئلینڈس ہیں, یہ دے آر کوائٹ پاپولر. اچھا, تھوڑا اگر ایکوپمنٹ کی بات کریں, اب تو اسمارٹ فونس ایسے ایسے آ گئے ہیں, نت نئے. لوگ آئی فون سے پکچرس نکال کے کہتے ہیں میں فوٹوگرافر ہوں, لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو کیمراز میں بھی مطلب ایک بہت زیادہ انوویشن آ چکی ہے, نئی نئی نسلیں آ گئی ہیں وہاں پر بھی, تو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا بیسٹ ہے, کون سے کیمراز کس ایونٹ کے لیے, کس طرح کی فوٹوگرافی کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت زیادہ آ چکی ہے, اور کیمراز میں بھی آ چکی ہے. تو ہمارے زمانے میں اٹ واز ایزیئر ٹو ٹیک اے بیڈ پکچر. آج کے میں اٹس ہارڈ ٹو ٹیک اے بیڈ پکچر, کیونکہ کیمرا آلریڈی ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے بیک لائٹ آ رہی ہے, اور پھر ڈائنامک رینج بہت ساری بڑھ گئی ہے, فوکسنگ کیپیبلٹی بہت بڑھ گئی ہے, کیمرے کے اندر آئی آٹو فوکس آ گیا ہے. اور پہلے یو ہیڈ ٹو میک شیور دیٹ یو نیل دا فوکس. اب تو یو پریس دا بٹن, فوکس از آلریڈی ٹیکن کیئر آف, اور ایکسپوئر بہت ایزی ہو گیا ہے. تو سونی, نیکون, کینن سب کے کیمراز کے اندر جو ہے نا یہ سارے لیٹسٹ فیچرز آ گئے. اینڈ آئی فون کی حد تک دیکھنے کے لیے وہ پکچر ٹھیک ہوتی ہے, لیکن اف یو وانٹ اے بلو اپ, اف یو وانٹ اے پرنٹ آؤٹ یا البم بنوانی ہے, تو پھر وہ فون کی پکچر بہت پیچھے رہ جاتی ہے فرام دیز پروفیشنل کیمراز.